سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا ان قطعت وحرقت، مجھے میرے دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان قطعت اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، وحرقت یا تجھے آگ میں زندہ جلا دیا جائے، ولا تترک صلاۃ مکتوبہ متعمدہ، جان بوجھ کے فرضی نماز کو نہ چھوڑنا۔ پر یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ کریم خود فرمائیں گے میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں اللہ ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ نے فرمایا ہمیں 3 مرتبہ ایسا لگا کہ سرکار اتنے وجد میں آ کے اللہ کے اسماء کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں ڈر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہ نیچے گرائیں۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ اتنا جھوم رہے تھے اللہ کے نام لیتے ہوئے کہ ہمیں ڈر تھا ممبر ہی نہ گر پڑے۔ اتنے وجد کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام ان حالات کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ سارے مر جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میں اول، میں آخر، میں جبار، میں قہار، میں اللہ، میں بادشاہ ہوں، علی کل شیء قدیر میں ہوں۔ 24واں پارہ سورۃ الزمر، 7ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں عبادت کروں ایھا الجاہلون اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اور تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ البتہ ضرور میں ضائع کر دوں گا آپ کے اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے، وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور نہیں اللہ تعالی کی قدر کی اللہ کی قدر کے حق کے مطابق، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ساری زمینیں اس اللہ کے قبضہ میں ہوں گی قیامت والے دن، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے اللہ اور بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ پس گر پڑیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جو لوگ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر جسے اللہ چاہے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری دفعہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تب وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے پروردگار کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور سامنے پیش کر دی جائے گی کتاب، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ اور لائے جائیں گے انبیاء، وَالشُّهَدَاءِ اور گواہ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو انہوں نے اعمال کیے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور وہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ قریش مکہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو پیشکش رکھی تھی سورۃ الکافرون میں بھی جس کا ذکر ہے، اس سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تھک ہار کے کہنے لگے کچھ ملتا جلتا کام کر لیں، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پرستش کر لیا کریں، کبھی کبھار ہم آپ کے اللہ کو سجدہ کر لیا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جواب میں جہاں سورۃ الکافرون کا نزول فرمایا، اس سورہ مبارکہ کی کچھ آیات نازل فرمائی، وہاں یہ آیہ مبارکہ بھی اتری، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، آپ ان سے فرما دیجئے بھلا اے جاہلو میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یعنی ایسا ایک بندہ مومن اور مسلمان کے لیے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کے کسی غیر کی عبادت کرے، اور پھر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کو چھوڑ کے غیروں کی طرف نظر التفات کرنا شرعی اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے، تو شرک کی قباحت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور تنبیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں کہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ بذات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء شرک کا تصور بھی کریں، وہ تو اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی اور تعلیمات کے نہ صرف پابند ہوتے ہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اعمال کرنے والے بذات خود انبیاء ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شرک کی قباحت کس قدر زیادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرف وحی فرمائی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، مفسرین لکھتے ہیں وَلَقَدْ، یہاں لام بھی قسمیہ ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ میں بھی لام قسمیہ ہے، دو قسمیں تاکید کے لیے اس آیہ مبارکہ میں آئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا، اتنی بڑی قباحت ہے شرک کہ اس سے بہتر ہے بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا آگ میں جل جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن اعمالک، البتہ ضرور میں آپ کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی باقی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ شرک معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا اور گناہ ہوں گے وہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اعمال کی دنیا میں اگر شرک کا اندھیرا ہوا اور عقیدے کے چمنستان میں اگر شرک کے کانٹے لے کے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کریم سارے اعمال برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں مشرکین کو کر دیا جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، کرنے کا کام کیا ہے، عقیدہ کیا، نظریہ کیا ہونا چاہیے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت بلکہ کی جائے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا ہی نہیں کیا، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورہ یوسف میں بھی یہ بیان پہلے گزر چکا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں کو معلوم ہی نہیں اللہ کا قدر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے۔ یہ چلتی ہوئی سانسیں اور باقی ماندہ زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کریم سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنی قدر کا حق سکھا دیجئے، میں جانتا نہیں، میں سمجھتا نہیں، میں اندھا ہوں، میں بہرا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرے مالک آپ خود ہی مجھے اپنے قدر کا حق سکھا دیجئے، وگرنہ اللہ کی قدر کا حق ادا نہ ہوا تو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یہ آیت مبارکہ کب اتری؟ ایک یہودی عالم مدینہ طیبہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے قیامت والے دن آسمان اللہ کی ایک انگلی پہ ہوں گے، زمین ایک انگلی پہ ہوگی، پانی ایک انگلی پہ ہوگا، درخت ایک انگلی پہ ہوں گے، پہاڑ ایک انگلی پہ ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور عمومی اعتبار میں حضور اتنا نہیں مسکراتے تھے، سرکار اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہو گئی، اور آپ مسکرا کے فرمانے لگے یہی آیت مبارکہ پڑھ کے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جی ایسے ہی ہوگا، قیامت کو ساری زمینوں کا قبضہ اللہ کے پاس ہوگا، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو لپیٹ کے اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ زمینوں کا قبضہ یعنی زمینیں بھی لپیٹ لی جائیں گی، آسمانوں کو بھی لپیٹ کے بیامینہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بلند ہے، پاک ہے اللہ کی ذات ان باتوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرے سور کی بات ہے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ہر آسمانوں میں ہے، ہر وہ بندہ جو زمین میں ہے، سارے کے سارے مر جائیں گے، فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے، ہر چیز فوت ہو جائے گی، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، یہ تیسرے نفخہ کا بیان ہے، پھر تیسری مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی۔ سورۃ النازعات میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھائے ہیں، ایک آواز آئے گی، گر پڑیں گے، پھر دوبارہ اٹھیں گے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، 15ویں پارے میں یہ گزرا ہے کہ جب بلایا جائے گا اللہ کی تعریف کرتے، تسبیح کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے سارے پیش ہو جائیں گے۔ یہاں پہ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر اللہ کریم کے حکم سے دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، سارے فرشتے فوت ہو جائیں گے، ہر فرد و بشر فوت ہو جائے گا، پھر اسرافیل علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا اور اسرافیل دوبارہ اس میں پھونک ماریں گے، اور یہ جو درمیانی عرصہ ہوگا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے لیے 40 کا لفظ بولا تھا۔ راوی کہتے ہیں مجھے بھول گیا کہ آپ نے 40 دن فرمائے یا 40 مہینے فرمائے، 40 ہفتے فرمائے یا 40 سال فرمائے، یہ جو ساری مخلوق کے مرنے کا ذکر ہے اس دوران 40 کا لفظ استعمال کیا گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ پھر کیا ہوگا؟ سارے مر جائیں گے، اللہ کریم فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، سارے تو مرے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ پر یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ کریم خود فرمائیں گے میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں اللہ ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور جب یہ صفات پڑھ رہے تھے اللہ کے ناموں کی تو حضور ممبر پہ خطبے کے دوران کی بات ہے، حضور اتنا ہل رہے تھے، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، حضور اتنا ہل رہے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ حضور کہیں ممبر سے نیچے نہ گر پڑے۔ اللہ کی صفات کے دوران یہ حضور کی ایک وجدانی کیفیت تھی کہ سرکار 3 مرتبہ صحابہ نے فرمایا ہمیں 3 مرتبہ ایسا لگا کہ سرکار اتنے وجد میں آ کے اللہ کے اسماء کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں ڈر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہ نیچے گرائیں۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ اتنا جھوم رہے تھے اللہ کے نام لیتے ہوئے کہ ہمیں ڈر تھا ممبر ہی نہ گر پڑے۔ اتنے وجد کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام ان حالات کا تذکرہ فرما رہے تھے، سارے مر جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میں اول، میں آخر، میں جبار، میں قہار، میں اللہ، میں بادشاہ ہوں، علی کل شیء قدیر میں ہوں۔ پھر حضرت اسرافیل کو اٹھایا جائے گا، فصائق ثم نفخ فیہ اخری، وہ دوسری مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ ٹوٹل بنتا ہے۔ ایک تو وہ قیامت والا نفخہ ہے، دوسرا یہ نفخہ جس کا آج ذکر کیا ہے، تیسرا اور آخری نفخہ ہوگا، پھر پھونک ماریں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جس کا ذکر میں نے بتایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، تمہیں
آواز ماری جائے گی، تم سارے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہیں، ساکت ہیں، جامد ہیں، جرت نہیں دم مارنے کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تیرے رب کا روشنی نور اتنا ہوگا زمین چمک اٹھے گی۔ بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نوشتے کھول لیے جائیں گے، دفتر لا کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وہ کیسی کیفیت ہوگی؟ یہ دعا کیا کریں اللہ کریم اس وقت ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، آپ گھر تشریف لائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مایوب کی کہ یا عائش، پیاری عائشہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا حضور آخرت یاد آ گئی، قیامت یاد آ گئی، اس لیے اکیلی بیٹھی تھی رو رہی ہوں۔ اللہ کرے یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں قرآن کریم کی تفسیر ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں، اللہ کرے ہماری خواتین کو بھی اللہ یہ توفیق دے، کبھی کبھار گھر میں اکیلی بیٹھی ہوں تو قیامت کو یاد کر کے روئیں، اس بے بسی کو یاد کر کے روئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، پوچھا یا ما یبکی کہ یا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا حضور آخرت یاد آ گئی، قیامت کا دن یاد آ گیا۔ ساتھ ہی ایک سوال کر دیا، حضور یہ تو بتائیے آپ ہمیں یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ فرمایا عائشہ میں ضرور یاد رکھوں گا، لیکن جب یہ نوشتے دفتر پیش کیے جائیں گے، کتابیں دی جائیں گی اعمال کے رجسٹر والی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ یہ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، دعا کیجئے کہ جب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، جب انصاف کے ساتھ ترازو لگے گا، میرے کریم مالک ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتابیں سامنے رکھ دی جائیں گی۔ 15ویں پارے میں ہم پڑھے ہیں، کہا جائے یہ کتاب سامنے رکھ کے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تجھ سے زیادہ بہتر اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں، اس لیے فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتابیں رکھ دی جائیں گی، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور انبیاء کو پیش کیا جائے گا، وَالشُّہَدَاءِ، گواہیاں پیش کی جائیں گی، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے جب فیصلے شروع ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تھا جس کا حساب شروع ہوا وہ مارا گیا۔ ماں جی فرماتی ہے میں نے پوچھا پھر یہ دعا کیوں کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ جس کا حساب شروع ہوا اگر آپ فرماتے ہیں وہ مارا گیا، پھر یہ دعا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ اس کا مطلب یہی ہے اللہ بغیر حساب کے جنت دے دے، وگرنہ جس کے کھاتے کھول لیے گئے حساب شروع ہو گیا، وہاں پہ کس کی جرت ہے دم مارے؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اعلم مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بما یفعلون، جو یہ لوگ کرتے رہے۔ ہم اپنے اعمال لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ کریم سے ہم نہیں چھپے رہ سکتے، تو اس لیے دعا کیا کریں یہ نیکیوں کے نوشتے ہیں، یہ بدیوں کے دفتر ہیں، مرنے سے پہلے پہلے اللہ بدیاں معاف کر دے، مٹا دے، اور نیکیوں کے ساتھ اپنا زادرہ لے کے ہم موت کے وقت مطمئن ہو کے کفن کی چادر پہنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تاکہ قبر میں بھی جنتی بستر، جنتی لباس اور جنتی دروازہ نصیب ہو، قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت کے سائے تلے جگہ میسر ہو، حضور آب کوثر پلا دیں اور جنت میں اپنی شفاعت کبریٰ کے ساتھ لے جائیں، تاکہ ہم جنت میں جا کے اللہ کا جی بھر کے دیدار کر سکیں۔ 24واں پارہ سورۃ الزمر، 8ویں آخری رکوع کا آغاز، آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر لوگ
دوزخ کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے اس کے پاس، فتحت ابوابها، کھولے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے اس جہنم کے نگران، الم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تم میں سے رسول، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تلاوت کرتے تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالوا، کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن ثابت ہو چکی عذاب والی بات کافروں پر، قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، پس کیسا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وسیق الذین اتقوا ربهم، اور لے جائے جائیں گے متقی لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گرو در گرو، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے اس کے پاس، وفتحت ابوابها، اور کھلے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے اس کے نگران، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم پکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، پس داخل ہو جو اس جنت میں ہمیشہ کے لیے، وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، سچا کیا ہمارے ساتھ جس نے اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنایا ہمیں زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں ہم چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیسا ہی اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، گھیرے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق رحمت سے آج ہم سورہ زمر کا آخری سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے۔ وسیق الذین کفروا، ہانک کر لائے جائیں گے کافر لوگ، الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، مختلف گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ عربی میں زمرۃ من الناس ایسے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت پیچھے آ رہی ہو، ان کے پیچھے اور ہوں، ان کے پیچھے اور ہوں، تو لفظ زمرہ بولا جاتا ہے۔ سورت کا نام بھی سورۃ الزمر ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو جب ہانک کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، کچھ اللہ کے نافرمانوں کی جماعتیں ہیں، پیچھے چوری کرنے والوں کی جماعتیں ہیں، یہ جو گروہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے زنا کرنے والوں کی جماعتیں ہوں گی، قتل کرنے والوں کی جماعتیں ہوں گی، شرک کرنے والوں کی جماعتیں ہوں گی، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ وہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے ان کے پہنچنے پہ کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جو نگران جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، دروگے ہوں گے، وہ کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، تم دوزخ میں آ گئے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟
یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے۔ یہ سوال کریں گے، آگے جہنم میں جانے والے جواب دیں گے بلا کیوں نہیں، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، انبیاء رسول پیغمبر آئے، ہم ان کی باتوں کو ٹھکراتے رہے، ہم انہیں جھٹلاتے رہے، ہم انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، آج عذاب کا وعدہ سچ ہو گیا اور ہم جہنم تک پہنچ گئے۔ جب اپنے منہ سے یہ اعتراف جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کریں گے، قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا چلو پھر جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ معلوم ہوتا ہے دوزخ میں ویسے تو باقی گناہوں کی پاداش میں بھی انسان جائے گا، لیکن جہنم میں لے جانے والا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے۔ شیطان بھی اسی وجہ سے تکبر کی بنا پہ اللہ کی بارگاہ سے روندا گیا تھا۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیسا برا ٹھکانہ تکبر گمنڈ کرنے والوں کا۔ تو دعا کیا کرے اللہ کریم ہمیں عاجزی نصیب فرما دے، انکساری نصیب فرما دے۔ تکبر، گمنڈ، غرور انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے، جہنم میں بھی لے جانے کا سبب ہوگا۔ آگے چلیے، وسیق الذین اتقوا، لے جایا جائے گا، لفظ ایک ہی ہے لیکن ترجمہ الگ الگ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو عربی زبان میں تجرید کہتے ہیں، حالات کے پیش نظر الفاظ کا استعمال کرنا۔ پہلے چونکہ کافروں کا تذکرہ تھا، لفظ وہاں پہ بھی وسیق آیا ہے، لیکن ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ جو رب کا نافرمان ہے، مجرم ہے، اسے کوئی پروٹوکول کے ساتھ تو نہیں لے جائے گا۔ مجرموں کو جیسے وین میں، پولیس وین میں ڈال کے بخشی خانے تک لے جایا جاتا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دھکے مار کے نکالا جاتا ہے، دھکے مار کے جیل میں، چکی میں، سیل میں واپس پھینک دیا جاتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ اب وہی لفظ جب متقین کے لیے آیا تو ہر بندہ جانتا ہے کہ جب متقی لوگوں کو لایا جائے گا، وسیق الذین، پھر اس کا ترجمہ ہم نے کیا بڑے ادب و احترام سے متقی لوگ لائے جائیں گے، اپنے رب سے ڈرنے، وسیق الذین اتقوا ربہم، لائے جائیں گے اپنے رب سے ڈرنے والے، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ اب گروہ کیسے ہوں گے؟ جیسے میں نے بتایا کہ جہنم والوں کے گروہ ہیں، جنت والوں کے گروہ ہوں گے۔ 2 احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے جماعت جنت میں جائے گی نا، دعا کرے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، سب سے پہلی جو جماعت جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے۔ وہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، جنت میں وہ ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کرنے والے ہوں گے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ جو دوسری جماعت جنت میں جائے گی ان کے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اللہ کریم ان میں بھی شامل فرما دے۔ اب تیسری حدیث مبارکہ سنیے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے آواز آئے گی بھائی نمازیوں ادھر آؤ، یہاں سے گزرو۔ ایک دروازے سے آواز آئے گی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، صدقات کرنے والے، زکات دینے والے، بھائی ادھر آؤ۔ ایک دروازہ باب الریان ہے، ریان کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا، پیاس بجھانا، وہاں سے صرف روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ پھر ایک دروازے سے آواز آئے گی بھائی ماں باپ کی خدمت کرنے والے، اس دروازے سے آ جاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تذکرہ سنا
تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر بندے کو جماعت یا گروہ کے اعتبار سے مختلف دروازوں سے آواز، اور ظاہری بات ہے کہ سارے دروازوں سے بندہ داخل بھی نہیں ہو سکتا، ایک ہی دروازے سے داخل ہونا ہے، یہاں سے آ جائیں، یہاں سے آ جائیں، یہاں سے آ جائیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ 8 کے 8 دروازے بلارے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صدیق انت منہم، آپ ان میں سے ہیں کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی۔ ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ میرے ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ لہذا یہ جنت کے مختلف مراتب ہوں گے، گروہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے اس کے پاس، وفتحت، اب یہاں پہ بھی فرق دیکھیے، جہنم میں جانے والوں کے لیے صرف فتحت لفظ تھا، جبکہ جنت میں جانے والوں کے لیے وفتحت ہے۔ ہمارے حفاظ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، کہنے کو یہ صرف ایک واو ہے، لیکن یہ واو زمین اور آسمان کا فرق پیدا کرتا ہے۔ فتحت کا مطلب تھا کہ جب پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے، اور واو آ گیا، وہ فتحت کا مطلب ہے کہ جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے ان کے استقبال کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ ایک واو کی وجہ سے اتنا فرق آتا ہے، وہ فتحت، اور کھلے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ صاد میں فرمایا، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ایک ایسی ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس کے دروازے کھلے ہوں گے۔ بڑا کوئی وی آئی پی مہمان آنا ہو، ہم ایڈوانس دروازہ کھول کے رکھتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے، ہم پروٹوکول دیتے ہیں، پہلے سے دروازہ کھولنا یہ مہمان کی عزت کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وفتحت ابوابها، جب وہاں پہ پہنچیں گے تو دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، جنت کے نگران ان سے کہیں گے سلام علیکم، اللہ اکبر کبیرہ، سلام علیکم، پہلا پروٹوکول سلام علیکم۔ فرشتے سلام کہیں گے جنت میں جانے والے انسانوں کو، کہیں گے طب تم پاک رہے۔ اب آئیے اس کی بھی تفسیر، لفظ ایک ہے قرآن کریم کا، لیکن اس کی تفسیر ایک پوری حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ طب تم پاک ہو گئے، پاک رہے اور پاک ہو گئے۔ اب پاک کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالی جب مومنین کا فیصلہ فرما دیں گے، حساب ہو جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل ہوگا، ان سب کو اس پل پہ کھڑا کر لیا جائے گا، جنتیوں کو روک لیا جائے گا اس پل پہ، اس پل پہ کھڑا کر کے ان کے باہمی معاملات دور کیے جائیں گے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ ہے، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، دنیا میں ہو جاتا ہے رشتہ داری کی بنا پہ، گھریلو اعتبار سے ایک دوسرے سے گلے شکوے، میاں بیوی کے، بھائی بھائی کے، اولاد والدین کے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل پہ کھڑا کر کے اللہ کریم ان کے گلے شکوے دور کروائیں گے۔ سبحان اللہ، تمام گلے شکوے دور ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اس لیے فرشتے کہیں گے طب تم پاکیزہ ہو گئے، فادخلوها خالدین، آج داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ اب جو جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی، اللہ کی تعریف کرنے والے جنت میں جا کے بھی اللہ کی تعریف نہیں بولتے، ذکر کرنے والے جنت میں جا کے بھی ذکر نہیں بولیں گے۔ میں نے پہلے حدیث عرض کی ہے، جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چہروں والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں بھی تسبیح کریں گے، جا کے وہ جنت میں بھی ذکر میں مصروف ہوں گے۔ یہاں پہ فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی، کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، اللہ کریم وہ ذات ہے، صدقنا وعدہ، اللہ نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، زمین ہمارے نام الاٹ فرما دی، ہمیں وارث بنا دیا زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، یہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی ہے، وگرنہ جنت میں اتنی جگہ ملے گی کہ کہیں اور مکان بنانے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ ایک ایکسٹرا فیسلٹی کے طور پہ، اعزاز کے طور پہ کہا گیا نَتَبَوَّأُ،
من الجنتی حیث نشاء، جہاں دل کرتا ہے مکان اور بھی بنا لو، وگرنہ ایک ایک جنتی کو کتنی جگہ ملے گی۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے جو جہنم سے نکال کے آخری جنتی جنت میں لایا جائے گا، جب جنت میں جائے گا رش بڑا ہوگا، کہے گا اللہ یہاں تو میرے لیے جگہ نہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے جتنی زمین سے آسمان جتنی جگہ تھی اتنی مل جائے بڑی ہے؟ کہے گا اللہ مجھ سے مذاق کرتے ہیں آپ، یا اللہ مجھے تو بیٹھنے کی جگہ مل جائے وہ کافی ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا، اتنی نہیں زمین و آسمان کی 10 گنا برابر جگہ تمہیں دے دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اسے زمین و آسمان کے برابر 10 گنا جگہ ملے گی، تو جو سب سے پہلے لوگ جنت میں جائیں گے انہیں کتنی کتنی زمین الاٹ ہوگی، کتنی جگہ ملے گی۔ لہذا فرمایا نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جہاں دل کرتا ہے مکان بنا لو، جہاں دل کرتا ہے۔ اور یہ جو جنت میں سب سے پہلا گروہ جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے مکان بنے ہوں گے۔ کیسے بنے ہوں گے؟ کستوری کے گارے کے ساتھ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے بنائے مکان ان کو مل جائیں گے۔ فنعم اجر العاملین، یہ بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، توجہ کیجئے گا، آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ من حول العرش، من نہ بھی آتا جملہ مکمل تھا، حافین حول العرش کے فرشتوں نے عرش کو گھیرا ہوا ہے، من نہ کا کافی تھا جملہ، مطلب واضح ہے۔ اب من یہاں پہ کیوں استعمال ہوا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ من اس لیے استعمال ہوا تبعیض کے لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کی اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد ہے، اس کے باوجود سارے مل کے جب عرش کو گھیریں گے۔ من حول العرش اس لیے بولا گیا کہ اتنی تعداد کے فرشتے، کروڑوں اربوں فرشتے مل کے عرش کو گھیریں گے۔ من حول العرش، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ سارے فرشتے صرف تھوڑا سا عرش گھیر سکیں گے۔ یہ من بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا عرش کتنا بڑا ہے، کتنی شان والے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی بہت بڑی ہے، عرش بہت بڑا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پہ تشریف فرما، بڑا جمان ہے اللہ اپنے عرش پہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کبھی کبھار اللہ کا جب نام لیا کرتے تو کہتے ذو العرش المجید فعال لما یرید، اے بڑے عرش کے مالک، اے بزرگی والے، فعال لما، جو چاہتے ہیں آپ فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا من حول العرش سے پتہ چلتا ہے عرش کتنا بڑا ہے کہ کروڑوں اربوں فرشتے مل کے اگر عرش کو گھیرنا چاہے تو صرف عرش کا تھوڑا سا حصہ گھیر پاتے ہیں، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے۔ یہ گھیر کے کیا کریں گے؟ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا دل تسبیح میں لگ جائے، یقین کیجئے زندگی سنور جائے گی۔ ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف کے کوئی نہ کوئی کلمات اپنی زبان کی پہچان بنا لیجئے۔ فرشتوں کی سنت ہے یسبحون بحمد ربہم، فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آخری جملہ فیصلہ ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اس اللہ کی تعریف کے ساتھ سورہ زمر کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، ہم نے اس کے 8 رکوعات، 75 آیات، 1184 کلمات اور 5965 حروف کے ساتھ آج اللہ کی توفیق سے سورہ زمر مکمل کر لی ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما دے، ہمیں اس کی روشنی قبر میں بھی نصیب فرمائیں، اور قرآن پاک کا یہ جو فہم
تفسیر ترجمہ ہم پڑھتے ہیں صبح کے وقت، اللہ کی توفیق سے ہماری موت کے وقت بھی اللہ ہمیں اس کا سکون نصیب فرمائے، ہماری قبر کی روشنی کا سبب فرما دے، قیامت والے دن ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں بنا دے اللہ پاک۔ قرآن کریم کی ان آیات کو تو حسب معمول سورہ مبارکہ کے اختتام پہ ہم اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم نور قلوبنا وصدورنا بتعليم القرآن وفقهنا في الإسلام اللهم أنت الرحمن انت الرحیم انت الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید انظر الى احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا یا رؤوف بالعباد یا رؤوف بالعباد یا رؤوف بالعباد۔ الہ العالمین، ہماری سینکڑوں ہزاروں دعائیں آپ کے نظر رحمت کے منتظر ہیں، کن فرما کے فیکون فرما دیجئے۔ ہم نے آپ کی توفیق رحمت سے سورہ زمر تک آج قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نہ پڑھنے والوں کا کمال، نہ پڑھانے والے کی کوئی خوبی ہے، یہ آپ کی نظر انتخاب ہے جو ہم گنہگاروں پہ ٹھہری اور ہمیں اس کام کے لیے چن لیا۔ میرے کریم مالک جیسے منتخب فرمایا ہے ویسے جنت والوں میں بھی ہمارا نام لکھ دیجئے، ہمیں کامیاب لوگوں میں، متقین لوگوں میں، اہل ذکر اہل فکر میں شامل فرما لیجئے۔ سورہ زمر تک قرآن کریم کے جتنے احکامات پڑھے ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جن نواحیات کا ذکر پڑھا ان سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کی برکت سے ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین، سورہ زمر کی تفسیر مکمل ہوئی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہم روحانی جسمانی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اپنی خاص رحمت سے ہمیں تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ دنیا میں دواخانے، میڈیکل سٹور، ہسپتال، کلینک بڑے ہیں، لیکن شفا خانہ صرف آپ کے پاس ہے۔ اللہ دوائیوں میں بھی شفا آپ کے حکم سے ڈلتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کے درجات بلند فرما دیجئے۔ ہم میں سے جن کے پیارے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ان کے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، جن کے اہل خانہ عزیز و اقربا بہن بھائی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ہمارے تمام فوت شدگان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، وہ نیک تھے ان کی نیکیوں کو قبول فرما کے جنت کا دخول بنا دیجئے، اگر گنہگار تھے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما لیجئے۔ میرے کریم مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے، جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دی، جو مالی مشکلات کا شکار ہیں الہ العالمین ہماری مالی مشکلات کو رفع فرما دیجئے، رزق حلال کی وسعت فراوانی نصیب فرما، ہمیں محتاجیوں سے محفوظ فرما دیجئے، ہمارے لیے رزق کے ساتھ ساتھ دروازے کھول دیجئے۔ الہ العالمین اپنی خاص رضا رحمت سے ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ فرما دیجئے، غزہ فلسطین سمیت دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔
اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، انہیں آزادی نصیب فرما دیجئے، اللہ انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو جیلوں میں ناحق قید ہیں ان کی رہائی کے انتظام فرما دیجئے۔ فہم القرآن سے منسلک دوسرے شہروں یا دوسرے ممالک سے جو خواتین و حضرات ہیں، اللہ ان پردیسیوں کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین ہمیں زندہ اسلام پہ رکھیے، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے آخری کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اے اللہ کریم ہمیں ہدایت اور روشنی نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون گناہ معاف فرما دیجئے، ہماری قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیجئے گا، قیامت والے دن رسوائی سے بچا لیجئے گا۔ یہ آج ہی ہم نے جن جہنم والوں کا ذکر پڑھا کہ انہیں ہانس کے لے جایا جائے گا، میرے کریم مالک ہمیں، ہمارے پیارے والدین، بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی اس گروہ سے محفوظ رکھیے۔ اللہ جن خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہم نے آج پڑھا کہ انہیں اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یا الہ العالمین ہمیں ان میں شامل فرما لیجئے، ہمیں جنت والوں میں لکھ لیجئے، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ قیامت والے دن حضور کے نورانی گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجئے، سرکار کی شفاعت کبریٰ سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ جنت میں حضور کے پڑوس میں ہمیں ایک چھوٹا سا مکان دے دیجئے گا، جنہیں آپ کے چہرہ منور کی زیارت ہوگی، ہمیں ان خوش نصیب جنتیوں میں شامل فرما لیجئے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں، یہ کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔